پڑھنا بھول گئے ہیں کہ نہیں؟ درود پاک کی جو فضیلتیں ہیں اگر آپ کو وہ معلوم ہو جائے تو بخدا ہر مسلمان 24 گھنٹوں نبی پر درود ہی پڑھتا رہے۔ ایک بڑا مشہور اور معروف واقعہ ہے، آپ چاہتے ہیں نا کہ پریشانیاں دور ہوں، آج بتائیے کہ الا ماشاء اللہ کون ایسا شخص ہے ہم میں جو اکنامیکل کرائسس میں مبتلا نہیں، معاشی حالات سے کون پریشان نہیں ہے؟ بتائیے۔ ہر طرف آہاکار کا ماحول بچا ہے، ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ میری پریشانیاں دور ہو جائے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے واضح اور صاف الفاظ میں آپ کو کامیابی کا پروانہ عطا فرمایا ہے۔ بڑا مشہور واقعہ ہے کہ بنو عباس کے دور حکومت میں ایک شخص رہتا تھا جو بڑا پریشان تھا۔ حجت الاسلام امام غزالی علیہ رحمت و رضوان نے مکاشفۃ القلوب میں یہ واقعہ درج کیا ہے۔ بڑا اہم واقعہ ہے کیونکہ وقت بہت ہو گیا ہے، آپ حضرات اس بات کے عادی نہیں ہے، مجھے پتا ہے کہ رات کا حصہ گزر جانے کے بعد پورا بنڈے کے لوگ بیٹھے ہیں، وہ جب آوازیں آتی ہیں تبھی جاگتے ہیں۔ اللہ آپ کو سب کو محفوظ رکھے ہر قسم کی آواز سے جو پریشان کرتی ہے، اور صلاۃ و سلام کی آوازیں ان بستیوں سے جاری و ساری رہیں۔ تو ایک شخص رہتا تھا بنو عباس کے دور میں، اسلام کا ابتدائی دور ہے، بنو امیہ کا 300 ساڑھے 300 سال کا دور، اس کے بعد بنو عباس کا 300 سال کا دور، یہ 650 سال کا دور ہوتا ہے اسلام کی ابتدائی تاریخ کا۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے آپ کی؟ تو اس دور میں ایک شخص رہتا تھا جو بہت پریشان حال تھا۔ اسی نے کسی سے 1000 درہم قرض لیے تھے اور کہا تھا کہ فلاں تاریخ کو میں آپ کو یہ پیسہ لوٹا دوں گا، یہ واپس کر دوں گا۔ جب تاریخ گزر گئی تو قرضدار آیا، آ کر کہا کہ بھئی میرا پیسہ لاؤ، تو کہنے لگا کہ بھئی پہلے سے زیادہ پریشان حال ہوں، پہلے سے زیادہ پریشان ہوں، فاقے پہ فاقہ ہے، گھر میں کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے۔ تو کہنے لگا میں نے تو تجھے مہلت دی تھی، کہا ایک 8 دن کی مہلت اور دے دے، 8 دن کی مہلت اگر تو اور مجھے دے دے گا تو میں تیرا قرض لوٹا دوں گا۔ یہ کہہ کر جب نکلا، جب گھر کو آیا تو بیوی سے کہا کہ قرضدار سر پر ٹہر گیا تھا اور کہنے لگا کہ 8 دن کی تجھے مہلت دیتا ہوں، اور 8 دن میں اگر تو نے قرض ادا نہیں کیا تو قاضی شہر سے تیری شکایت کروں گا، کورٹ میں مقدمہ درج کروں گا۔ آج کل کے جیسے کا زمانے کا دور نہیں کہ 4 مہینے 1 سال 2 سال کیس چل رہا ہے، آنن فانن فیصلے کیا جاتے تھے اسلامی طرز حکومت میں۔ تو وہ سمجھ گیا کہ اگر 8 دن میں نے پیسے اس کے واپس نہیں لوٹائے تو مجھے زندان میں یعنی تہ خانے میں، قید خانے میں بند کر دیا جائے گا، پریشان ہو جاؤں گا۔ جب گھر کی طرف چلا تو آقا علیہ السلام کا چاہنے والا تھا، دل میں ایک آواز آئی، کیا تجھے یہ پتہ نہیں کہ تیرے نبی نے فرمایا ہے کہ اے میرے امتی، جب تو پریشان حال ہو جائے تو مجھ پر کثرت سے درود پڑھا کر، میں تجھ سے وعدہ کرتا ہوں رب کعبہ کی قسم میں تیری ہر مصیبت پہ تیری مدد کرنے کے لیے آؤں۔ یہ خیال جیسے ہی اس کے دل میں آیا، اس نے عالم ازواج کی طرف بالکل توجہ نہیں کی، بلکہ ایک ہی کام کرنے لگا، نماز پڑھتا، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وبارک وسلم، 24 گھنٹے درود پڑھتا۔ بیوی کہنے لگی جاؤ جا کر کچھ انتظام کر آؤ، کسی سے مانگ کر لاؤ، قرضدار آئے گا، پریشان ہو جاؤ گے، زندان میں ڈال دیے جاؤ گے۔ کہنے لگا میں نے سب کچھ کوششیں کر لی، میرا ایمان میرے نبی کے ارشاد پر ہے، میرے آقا کا ارشاد برحق ہے، نبی نے فرمایا کثرت سے درود پڑھ، تیری پریشانیاں اللہ دور کر دے گا۔ بس درود پڑھتا رہا، 1 دن گزر گیا، 2 دن گزر گئے، 3 4 5 6 چھٹے دن اس نے جب درود پڑھتا پڑھتا تھک کر سو گیا تو اس کی قسمت کا ستارہ جاگا۔ آقا و مولا علیہ الصلوۃ والسلام خواب میں تشریف لائے، ہڑبڑا کر اٹھا، خوشی کے عالم میں اٹھ کر کہنے لگا یا رسول اللہ، میرے ماں باپ آپ پر قربان، اے اللہ کے رسول اس غریب پر آپ نے کیسے کرم فرمایا؟ حضور نے فرمایا میں جانتا ہوں تو بہت پریشان ہے، ایک کام کر، تو ایک کام یہ کر کہ تو علی بن عیسیٰ جو اس ریاست کا، اس ملک کا جو وزیر اعظم ہے، وہ میرا بڑا چاہنے والا ہے، اس کے پاس چلے جانا اور جا کر کہنا کہ محمد نے بھیجا ہے، محمد الرسول اللہ نے بھیجا ہے، اور کہنا کہ وہ تیری ضرورت پوری کر دے گا۔ خواب سے جب یہ بیدار ہوا تو ڈر گیا، سہم گیا کہ یہ خواب کس کے کیسے سناؤں، اور یہ بھی اس بات سے ڈر گیا کہ اگر میں وزیر کے پاس جاؤں تو وزیر مجھے تہ خانے میں بند کر دے گا اور کہے گا کہ نبی کا نام لے کر جھوٹ بول رہا ہے۔ اس خوف سے، اس ڈر سے وہ نہیں گیا، سارا دن پھر درود پڑھتا رہا، ساری رات کے 2 ساعتیں رات کی گزر گئی، 2 حصے گزر گئے، پھر درود پڑھتا ہوا سو گیا۔ حضور پھر خواب میں تشریف لائے اور لا کر فرمایا میں نے تجھ سے کہا تھا
کہ تو جا وزیر کے پاس, وہ تیری ضرورت کو پورا کر دے گا. ہڑبڑا کر اٹھا, کہنے لگا یا رسول اللہ میری طرف دیکھیے, پہلے بہت پریشان حال ہوں, پہلے ہی بہت حالات کا مارا ہوا ہوں, مصیبتوں کا مارا ہوں. یا رسول اللہ میں کیسے جاؤں؟ وہ وزیر اعظم ہے, وہ رئیس شہر ہے, میں فقیر اور غریب اور ناتواں اور ناچار اور نادار ہوں, میں کیسے اس کے پاس چلے جاؤں؟ اور چلا بھی جاؤں تو وہ کیسے مان لے میری بات کہ میں سچ کہہ رہا ہوں؟ یا رسول اللہ کوئی نشانی مجھے عطا فرمائیے تاکہ وزیر کو میری بات پر یقین ہو جائے. اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا ایک راز ہے جو علی بن عیسیٰ کے سوا کوئی نہیں جانتا, یا تو میں جانتا ہوں یا میرا رب جانتا ہے یا علی بن عیسیٰ جانتا ہے. جانا اور جا کر اس سے وہ راز کہہ دینا, وہ سمجھ جائے گا کہ اس کے نبی نے اس کو تجھے اس تیرے پاس بھیجا ہے. وہ بھاگا گیا. اب دیکھے جانے والا کیسے گیا, دروازے پر محل کے جا کر دستک دی. دربان نے دروازہ کھولا اور کہنے لگا کون ہے؟ کہا فلاں ہوں. کون سی بستی سے آیا ہے؟ کہنے لگا فلاں بستی سے آیا ہوں. کہنے لگا کس نے تجھے بھیجا؟ پہلے زمانے کے یہ طریقے تھے, کہاں سے آیا ہے, نام کیا ہے, کہاں سے آیا ہے اور کس نے بھیجا ہے. پہلے زمانے کی قدیم تاریخ کے یہ سوالات کے طرز رہتے تھے. جب بادشاہی محلوں میں یا دفتروں میں پہنچتے تو کہ جب پوچھا کہ نام کیا ہے تو بتا دیا, کہاں سے آیا ہے تو فلاں بستی سے آیا ہوں. کہا کس نے بھیجا ہے تو کہا محمد الرسول اللہ. 500 550 سال کا عرصہ نبی کی وفات مقدسہ کو ہو گیا. دربان پریشان ہو گیا. اب تک جتنے آتے تھے کوئی کہتا ہے کہ فلاں بادشاہ نے بھیجا ہے, فلاں رئیس نے بھیجا ہے, فلاں امیر نے بھیجا ہے, یہ کہتا ہے کہ نبی مختار نے بھیجا ہے, محمد عربی نے بھیجا ہے. کہنے لگا کیسی بات کر رہے ہو؟ تو کہا ہاں میں سچ کہتا ہوں, مجھے محمد الرسول اللہ نے بھیجا ہے. وہیں پر دالان پر اوپر برآمدے پر وزیر ٹہل رہا تھا. اس نے جب یہ مکالمہ دیکھا, آواز و شور ہوا, یہ دھکے مار کر نکالا تو کہا کون ہے وہ, اسے بلا کر میرے پاس لاؤ. جب لے جایا گیا تو پوچھا کیا ماجرا ہے, کیوں آوازیں کر رہا ہے؟ تو کہا اے وزیر مجھے تیرے نبی محمد الرسول اللہ نے بھیجا ہے, میری یہ ضرورت ہے اسے تو پوری کر دے. مجھے 1000 دینار چاہیے, میں نے قرض لیے تھے. حضور نے کہا کہ تیرے پاس جاؤں وہ دے دے. تو اس نے کہا بہت صحیح ہے, میرے نبی نے بھیجا ہے, بالکل میرا ایمان ہے, لیکن اے شخص مجھے بتا, کیا تیرے پاس کوئی نشانی ہے؟ کوئی نشانی ہے جب میں مان لوں کہ تجھے میرے نبی نے ہی بھیجا ہے؟ تو کہنے لگا اے علی بن عیسیٰ مجھے شک تھا کہ تو مجھ سے یہ سوال کرے گا, اسی لیے میں نے میرے نبی سے پوچھ لیا تھا. تو حضور نے فرمایا علی بن عیسیٰ کا ایک عمل ہے جو یا تو میں جانتا ہوں یا میرا رب جانتا ہے, اس کے علاوہ دنیا میں کوئی نہیں جانتا. تو علی بن عیسیٰ نے کہا وزیر نے مجھے بتا تو صحیح وہ کون سا عمل ہے جس کی تو بات کر رہا ہے. تو اس شخص نے کہا کہ اے وزیر تیرا ایک عمل ہے جس سے تیری بیوی بھی واقف نہیں ہے, جس سے تیرے وزراء بھی واقف نہیں ہیں, جس سے محل کا کوئی شخص نہیں جانتا. وہ یہ عمل ہے کہ تو ہر روز نماز فجر کے بعد ایک مرتبہ نبی پاک علیہ السلام کی خدمت میں درود پاک کا نذرانہ پیش کرتا ہے. میرے نبی نے فرمایا ہے میں اسے سنتا بھی ہوں, اسے قبول بھی کرتا ہوں, تیرا درود مجھ تک بھی پہنچتا ہے, میرے رب تک بھی پہنچتا ہے. یہ سننا تھا. وہ رونے لگا اور کہنے لگا تو نے سچ کہا, تیرا خواب سچا ہے. یہ ایک ایسا راز ہے جو میری بیوی تک نہیں جانتی, تیرا خواب بالکل سچا ہے. وہ اندر گیا, لا کر 3000 دینار. کتنے؟ ضرورت کتنے کی تھی؟ 1000 کی. 3000 لا کر دیے. کہا 1000 سے قرض ادا کر لے, 1000 سے کاروبار کر لینا, اور 1000 اپنی آل اولاد پر خرچ کر دینا. یہ جب لے کر نکلا تو قاضی شہر کے پاس پہنچا. قاضی شہر پریشان ہو گیا, قرضدار کو بھی بلایا گیا اور قاضی شہر سے کہا دیکھو پیسے لایا ہوں. تو قاضی شہر نے کہا ڈاکہ تھوڑی ڈالا, اتنا جلدی پیسے کیسے آئے, کہاں سے لایا ہے, کمایا ہے, کوئی جائیداد تھی جو بیچی ہے؟ تو کہنے لگا کچھ بھی نہیں تھا. تو کہا پھر یہ پیسے کیسے آئے ہیں؟ سچ بولنے والا تھا, سچ بولنے کا عادی تھا, نبی پاک علیہ السلام کا سچا غلام تھا. سارا ماجرا سنا دیا. کہا نبی آئے, علی بن عیسیٰ نے 3000 دیے, ایک کام کر تھوڑی دیر رک جا, میں ابھی آتا ہوں. اندر گیا, اندر جا کر اور 3000, اندر جا کر
اور 3000 لائے اور لا کر کہا یہ میری زندگی کی جمع پونجی ہے جو مجھے تنخواہ کے طور پر ملتی ہے. جب بادشاہ نے تجھے سرفراز کیا اور کونوں مکہ کے والی اور شہنشاہ نے تجھے سرفراز کیا تو یہ میری مجال کہے کہ میں تجھے کچھ روکوں, یہ میری طرف سے نذرانہ قبول فرما. اسے دے دیا. اب دیکھیں وہ جو قرض دار تھا, جس نے قرض دیا تھا, وہ بھی نبی کا ہی سچا غلام تھا, وہ بھی زار و قطار رونے لگا. اس کا ہاتھ تھام کر کہنے لگا اے شخص مجھے وہ خواب پھر سے سنا دے. اس شخص نے خواب سنایا. اس شخص نے کہا کہ اے شخص مجھے اتنا بتا, جب تو نے نبی کو خواب میں دیکھا تو کیا میرا بھی ذکر خواب میں آیا تھا؟ تو کہنے لگا ہاں, نبی نے پوچھا تھا کہ تو نے کس سے قرض لیا ہے تو میں نے تیرا نام لیا تھا. زار و قطار رونے لگا, ایک چیخ ماری, زمین پر گر کر بے ہوش ہو گیا. اور جب اٹھا تو کہنے لگا زہے نصیب, نبی کی مجلس میں میرا نام آ گیا, اب میری مجال ہے کہ میں تجھ سے کوئی پیسہ لوں. تو یہ نبی پاک علیہ السلام پر درود پڑھنے کی برکت ہے دوستو. اسی لیے تو کہتے ہیں کہ درود کی محفلیں سجایا کر, نبی پاک علیہ السلام پر کثرت سے درود پڑھا کر. اور